ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنگ سرو ساما مددین قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مددین بگردہ بے بلا افتاد دشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حاضرین سنی اجتماع اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز دردمنداں حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ تمامی حضرات میرے ساتھ با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پورا مجموعہ مل کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس تمیزستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، انہیں مردہ مت کہو۔ قرآن اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو مردہ کہنے سے منع کر رہا ہے۔ قرآن خدا کی راہ میں سب کچھ لٹانے والے کو مردہ کہنے سے منع کر رہا ہے۔ کیوں مردہ نہ کہے؟ بل احیاء، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کی زندگی کی گواہی اللہ کا کلام دے رہا ہے۔ اللہ کا کلام ان کی حیات کا ترانہ گنگنا رہا ہے، ان کی زندگی کا ترانہ پڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں کاٹے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اللہ کا کلام ان کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی عقل کے ذریعے شہید کی حیات کو سمجھنا چاہتے تو وہ شہید کی حیات کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک انسان اپنی عقل کے زور پہ سمجھنا چاہتے اس کو کیوں سمجھنا چاہتے کہ جو بستر پہ مرتا ہے، جو بستر پہ تن توڑتا ہے، جو گھر میں مرتا ہے، جو کاروبار کی منڈی میں مرتا ہے، جو دکان میں مرتا ہے، جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے، اس مرنے والے کو آپ دیکھیں اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو آپ دیکھیں، دونوں کی لاشوں کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ کی راہ میں کٹنے والے کی زبان بھی خاموش نظر آئے گی، اور جو گھر میں بستر پہ مرا ہے اس کی زبان بھی خاموش نظر آئے گی۔ اللہ کی راہ میں کٹنے والا بھی خاموش، بستر پہ مرنے والا بھی خاموش، اللہ کی راہ میں کٹنے والے کے پیر بھی خاموش ہیں، یعنی وہ چل نہیں سکتا، پیروں کو حرکت دے نہیں سکتا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا۔ شہید کی لاش بھی کلام نہیں کرتی، شہید کی لاش بھی ہاتھ ہلا نہیں سکتی، نہ پیر ہلا سکتی ہے۔ گھر میں مرنے والا انسان، بستر پہ مرنے والا انسان بھی نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ اپنے پیر ہلا سکتا ہے، نہ وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جو بستر پہ مرتا ہے اسے بھی انسان کفن دے کر کے قبر میں دفن کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسے بھی قبرستان ہی میں دفن کیا جاتا ہے۔ جو بستر پہ مرتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی بیوی عدت گزار کر کے دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے اس کی بیوی بھی عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو تو صحیح، جو شہید ہوتا ہے اس کی بھی وراثت لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، جو بستر پہ مرتا ہے اس کی بھی وراثت لوگوں اس کے احباب میں تقسیم ہوتی ہے۔ پھر شہید کو حیات کیوں عطا کر دی گئی اور شہید زندہ ہے؟ عقل کے گھوڑے دوڑانے والا انسان یہ سوچتا ہے جیسے بستر پہ مرنے والا مردہ، اسی طرح اللہ کی راہ میں مرنے والا بھی مردہ کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کون اللہ؟ وہ خدا جس نے تمہیں عقل عطا کی ہے، وہ خدا جس نے عقل کی تکلیف فرمانی ہے، عقل کو پیدا کرنے والا خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی تھی نہیں کہ وہ شہید کی حیات کو سمجھ سکے، انسان کو اللہ نے اتنی سمجھ کی عطا نہیں کی کہ وہ شہید کی حیات کو جان سکے۔ شہید زندہ ہے، بس قرآن کہہ رہا ہے تو مان جاؤ، نہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، نہ عقل سے سوچو، بس کہ بلکہ قرآن نے کہا شہید زندہ ہے تو زندہ ہے، شہید زندہ ہے تو زندہ ہے۔ ہم نے اس پر ایمان لانا، کیونکہ قرآن پہ ایمان لانا یہ اہل ایمان کے فرض ہے۔
جس نے شہید کو مردہ جانا وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے پھر گیا، وہ اسلام سے دور ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے شہید کی عظمت کو آپ سمجھے، اس کے بعد جسے دنیا شہید اعظم کہتی ہے، جسے دنیا امام حسین کہتی ہے، جس کی شہادت کے چرچے آج پوری دنیا میں بجائے جا رہے ہیں، اس کی شہادت کا مرتبہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بستر پہ جان توڑتا ہے تو مرتا تو ضرور ہے لیکن گناہ کیا ہوگا، بستر پہ جان جائے گی تو اس کے گناہ باقی رکھیں گے، لیکن ایک گنہگار، ایک بدکار جب اللہ کی راہ میں کٹ کر کے اپنا خون زمین پہ گراتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنی جان کا تحفہ پیش کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح شہید کی شان کیا ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ انسان دنیا میں بستر پہ جان توڑے تو گناہ ساتھ لے جائے، انسان کاروبار میں جان دے تو گناہ ساتھ لے جائے، لیکن اللہ کی راہ میں جان پیش کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کی عظمت کتنی بلند ہے، شہید کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ دیکھیں ہر انسان جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے، آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے انسان نیکیاں کرتا ہے، جنت میں جانے کے لیے انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، انسان جنت میں جانے کے لیے عبادت میں تب و تاؤ کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو یہ لالچ ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب سارے جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، آپ اور ہم کو آقا حسین کے صدقے میں اگر جنت مل جائے گی تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم یہ خواہش کریں گے جنت میں کہ مولا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش رکھتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، بلکہ جنت مل گئی بس اپنی زندگی کامیاب ہو گئی، اپنی زندگی کا مقصد کامیاب ہو گیا، اپنی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی انسان جنت میں جاتا ہے تو جنت سے واپس لوٹ کر کے وہ دنیا کی طرف آنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس فانی دنیا میں ہے ہی کیا؟ قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، قدم قدم پہ برائیاں ہوتی ہے، نگاہیں اٹھتی ہے تو آبادی کی طرف، نگاہیں اٹھتی ہے تو گناہ ہوتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو گناہ ہوتے ہیں، زبان بولتی ہے کسی کی غیبت کرتی ہے، زبان بولتی ہے تو کسی کی چغلی کرتی ہے، زبان بولتی ہے کسی کو گالیاں دیتی ہے۔ یہ دنیا ہے اور دنیا کا مال و متاع کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے المتاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال اور متاع تو مختصر ہے، دنیا کا مال و دولت تو مختصر ہے۔ یہ مختصر دنیا میں انسان رہنا نہیں چاہتا، اور ایک مرتبہ جسے جنت مل جائے پھر وہ جنت سے دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو شہید کی شان کتنی بلند ہے، شہید کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب اللہ سب کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اللہ فرمائے گا اے جنتیوں بتاؤ تم میں کون ہے جو دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں الگ الگ نیکیاں کر کے انسان جنت میں داخل ہوا ہوگا، کوئی نمازیں پڑھ کر کے جنت میں داخل ہوا ہوگا، کوئی روزے رکھ کر کے جنت میں داخل ہوا ہوگا، کوئی زکات دے کر کے جنت میں داخل ہوا ہوگا، کوئی اور نیکیاں کر کے جنت میں داخل ہوا ہوگا۔ غرض کے جتنی عبادتیں ہیں اللہ کو جس کی جو عبادت پسند آتی ہے اس عبادت کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اسی عبادت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میں جانے والے بہت ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا او جنتیوں تم میں کوئی ایسا ہے جو دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سب خاموش ہوں گے، نمازیں پڑھ کر جنت میں جانے والے بھی خاموش، زکات دے کر جنت میں جانے والے بھی خاموش،
روزہ رکھ کر کے جنت میں جانے والے بھی خاموش، حج کر کے جنت میں جانے والے بھی خاموش، سب خاموش ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جب جنت میں سناٹا چھا جائے گا، جب جنت کے اندر سب کی زبان خاموش ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا کون ہے جو جنت سے دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ سب خاموش ہوں گے، لیکن اس خاموشی کے ماحول میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ وہ گروہ کون ہوگا؟ وہ شہداء کی جماعت ہوگی، وہ ان کی جماعت ہوگی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہوگی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں دنیا میں بھیج، تیری راہ میں کٹتے وقت جو مزہ ملا تھا وہ جنت میں ملتا نہیں ہے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم تیری راہ میں اور ایک مرتبہ کٹ جائیں اور پھر وہ مزہ پا کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں جنت میں جانے کے بعد بھی شہید بے چین رہتا ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی شہید بے قرار رہتا ہے، اسے وہ لذت نہیں ملتی جو اللہ کے دین کے لیے کرتے وقت ملتی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرتے وقت ملتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، جو اللہ کی راہ میں کرتا ہے اسے درد ہوتا ہے، جسے اللہ کی راہ میں کاٹا جاتا ہے اسے درد نہیں ہوتا۔ درد الگ چیز ہے، درد کا احساس ہونا الگ چیز ہے، تکلیف الگ چیز ہے، تکلیف کا احساس ہونا الگ چیز ہے۔ جو اللہ کی راہ میں کاٹا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسے کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان کو چونٹی ڈنک مارے، ایک انسان کو چونٹی کاٹ لے، چونٹی سب جانتے ہیں چونٹی کسی کو کاٹ لے، چونٹی کے کاٹنے کے بعد ایک انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے بس اتنی تکلیف اللہ کی راہ میں کٹنے والا محسوس کرتا ہے۔ ارے ہزاروں چونٹیاں مل گئے، انسان کے وجود کو کاٹ لے تو اسے کسی طرح کا اثر ہی نہیں محسوس ہوتا، اسے کسی طرح کی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ چونٹی کے ڈنک کا درد کیا ہے اس سے سب واقف ہیں، آپ بھی چونٹی کے ڈنک سے واقف ہیں، ہم بھی چونٹی کے ڈنک سے واقف ہیں۔ چونٹی جب کاٹتی ہے کتنا درد ہوتا ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی راہ میں جو کرتا ہے اس پر تلواریں برستی ہے، اللہ کی راہ میں جو کرتا ہے اس پر تیر کی بوچھار ہوتی ہے، پھر اسے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اسے تکلیف بس اتنی کیوں ہوتی ہے جتنا کہ چونٹی کے ڈنک مارنے پر ہوتی ہے؟ تو آج کے میں آپ کو قرآن مقدس کی تفسیر کے ذریعے یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں کہ شہید کو درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا، تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، جناب زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دل دے دیا، جناب زلیخا نے جب یوسف کے حسن پہ متاثر ہو گئی اور یوسف کے حسن کی دیوانی ہو گئی، اس وقت ان کی سہیلیوں نے انہیں تانا دیا، اے زلیخا یہ کیا بات ہے، تو یوسف کی دیوانی ہو گئی، تو یوسف کی عظیم ہو گئی، تو یوسف کی غلام ہو گئی، یہ کیا دیوانگی ہے؟ کیوں تو یوسف پہ مرتی ہے؟ یوسف سے کتنی محبت زلیخا نے کی تھی، یوسف کو کتنا چاہا تھا، اللہ اکبر، زلیخا کی محبت کا عالم یہ تھا۔ زلیخا اپنے گلاس کو دیکھتی تھی تو یوسف کہتی تھی، اپنے ہاتھ کو دیکھتی تھی تو یوسف کہتی تھی، اپنے کان کی رنگ کو دیکھتی تھی تو یوسف کہتی تھی، یہ محبت تھی زلیخا کی۔ اللہ اکبر، زلیخا کی سہیلیوں نے ایک مرتبہ زلیخا کو تانا دیا، جب زلیخا کو تانا دیا، آپ سب توجہ میری طرف رکھیں، ادھر ادھر توجہ نہ بتائیں بلکہ پوری توجہ حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سننے کی کوشش کریں تاکہ شہید کا مقام آپ کو پتا چلے، آپ کو معلوم ہو جائے آقا حسین کی عظمت کیا ہے، آقا حسین کے مرتبے کیا ہے، آقا حسین کی شان کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا تو زلیخا خاموش تھی، بس ایک بات کہتی تھی، او میری
سہیلیوں پہلے یہ مجھے بتاؤ کیا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے یوسف کے چہرے کی زیارت کی ہے؟ اس وقت زلیخا کی سہیلیوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے تیرے یوسف کو نہیں دیکھا، ہم نے تیرے یوسف کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ زلیخا کہتی ہے پہلے میرے یوسف کو دیکھ لو، اس کے بعد جتنے تانے دینا دے لو، پہلے یوسف کو دیکھو۔ اور اس کے بعد جناب زلیخا نے ایک ایک پھل سب کے ہاتھ میں تھما دیا، اپنی سہیلیوں کو ایک ایک پھل دیا، اور دینے کے بعد ایک ایک چھری ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ جب میرا یوسف آئے وہ یوسف کے چہرے کو دیکھتے جانا اور ان پھلوں کو کاٹتے جانا۔ پھر کیا تھا، جناب یوسف کو زلیخا لاتی ہے، چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب جناب یوسف زلیخا کی سہیلیوں کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد زلیخا نے کہا اے میرے یوسف اب اپنے چہرے سے نقاب تو الٹ لے، اب اپنے چہرے سے پردہ تو ہٹا دے۔ اس وقت جناب یوسف نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا۔ زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اب میرے یوسف کو دیکھتی جاؤ اور اپنے پھلوں کو کاٹتی جاؤ۔ پھر زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ رہی تھی اور چھری چلا رہی تھی، چھری چل رہی تھی۔ چلتے چلتے پھل کٹ گیا، لیکن پھل کے کٹنے کے بعد ان سہیلیوں کی انگلیاں بھی کٹنے لگی، انگلیوں سے خون بھی بہنے لگا۔ انگلیاں کٹ رہی تھی، توجہ کرے، انگلیاں کٹ رہی تھی، انگلیوں سے خون بھی جاری تھا، لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت زلیخا کی سہیلیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی درد نہیں ہوتا تھا۔ ارے یوسف کا حسن نگاہوں کے سامنے ہو اور انگلیاں کاٹی جائے تو درد نہ ہو، تو وہ شہید جس کی نگاہوں کے سامنے خداوند قدوس کے جلوے بے نقاب ہو، تو اس کو درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تکلیف تب تک ہو سکتی ہے جو خدا کے جلووں کو دیکھ رہا ہو، جو خداوند قدوس کے جلووں کو تک رہا ہو۔ یہ شہید کی شان ہے، یہ شہید کی عظمت ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے آئیے آقا حسین کی شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ آقا حسین کی شہادت کو اتنی شان کیوں ملی، اتنی شان کیوں ملی کہ جب محرم کا چاند افق پہ نظر آتا ہے تو بچہ بچہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ آقا حسین کی شہادت کا ذکر جتنا ہم کرتے ہیں اتنا کسی شہید کی شہادت کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ آقا حسین سے پہلے بھی بہت شہید ہوئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم خود شہید تھے، لیکن جناب فاروق اعظم کی شہادت کو ہم اس طرح نہیں مناتے۔ اہل ایمان سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے دن فاتحہ تو پڑھتے ہیں، شہادت کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن آقا حسین کی شہادت کو جس شان سے مناتے ہیں اس شان سے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کو نہیں منایا جاتا۔ خود آقا حسین کے والد بزرگوار مولائے کائنات علی کے مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی شہید ہیں۔ کون مولائے کائنات؟ وہ مولائے کائنات جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، وہ مولائے کائنات جن کو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں دیا گیا، وہ مولائے کائنات جنہوں نے آنکھ کھول کر کے سب سے پہلے کسی کو دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کے رخ بدخواہ کو دیکھا۔ وہ مولائے کائنات بھی شہید ہیں، لیکن ان کی شہادت کا ذکر بھی آقا حسین کی شہادت کی طرح نہیں ہوتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی شہید ہیں، ان کی شہادت بھی بہت بلند ہے۔ ان کی شہادت بھی بہت بلند ہے، ان کی عظمت بھی بہت بلند ہے، لیکن ان کی شہادت کا ذکر بھی ہم آقا حسین کی شہادت کی طرح نہیں کرتے۔ اب یہ آقا حسین کی شہادت کو اتنی عظمت ملی کیوں ملی اتنی عظمت؟
اتنی عظمت کیوں ملی؟ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے۔ شہادت کی فضیلت کس نے بیان کی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور صحابہ کے سامنے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا ذکر کیا، شہادت کا تذکرہ کیا، شہادت کی فضیلت بیان کی، تو شہادت کی فضیلت کو سننے کے بعد صحابہ زندگی جینا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں جینا پسند نہیں تھا، بلکہ اللہ کی راہ میں کٹنا پسند تھا، اللہ کی راہ میں قربان ہونا پسند تھا۔ جس کی زبان سے ذکر شہادت سن کر، شہادت کی فضیلت سن کر صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت جب شہادت کا ذکر فرمائے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جب شہادت کا تذکرہ فرمائے، تو آپ خود ذرا سوچئے کیا اس مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں یہ بات نہ ہوگی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں؟